کہ اگر تم فقیر ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ نکاح کو عیب نہ سمجھیں یا بھاری نہ سمجھیں، بوجھل نہ سمجھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نکاح یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کی نماز نہیں گئی کیونکہ وہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھ رہے تھے، لیکن غم کا وہ دن آیا، سانحہ ارتحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ یہ آخری دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو اقدس پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور دستک ہوئی دروازے پر ملک الموت اندر آنے کی اجازت لے رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزع کی تکلیف میں تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور اپنے منہ میں لیتے تھے اور چہرے پر پانی مارنے کا حکم فرماتے تھے کہ وہ نزع کی شدت کی تکلیف ایسی تھی۔ لیکن میرے عزیزو، اس حالت میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور ملک یمین یعنی تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرو۔ یہ دو جملے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ملک الموت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یہ پوچھا کہ اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے کہ میری امت اس کرب سے بھی گزرے گی۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اس حالت میں کون ہے جو ہمیں یاد کرتا ہے؟ خیر، بات یہاں کو پہنچی کہ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک آپ کے جسم اقدس سے جدا کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ملک الموت لے کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی کو اپنے سامنے فوت ہوتے نہیں دیکھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں حضور سے باتوں میں مشغول تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پوچھا عائشہ کیا حال ہے؟ کہا میں باتیں کر رہی ہوں۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو اچانک آپ کی ہچکی بند گئی، آپ کی ہچکیاں آنے لگیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر آپ نے بوسہ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب ہمارے درمیان میرے آقا نہیں رہے، وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے حضور جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی اس وقت تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر جمع نہیں فرمائے گا، ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، اور میرے آقا آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے آپ نے اس مقصد کا حق ادا کر دیا۔ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے اپنی امت کو بھی نصیحت کر دی اور جو میسج لائے تھے وہ بھی پھیلا دیا، اور آپ نے اللہ کی امانت کو پوری طور پر ادا کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کر صحابہ کو پہلی خبر سناتے ہیں۔ اب صحابہ کیا وہ متحمل تھے اس بات کو، اتنی بڑی خبر سننے کے لیے؟ ہم اپنے عزیزوں کی موت کو سن کر کے عجیب کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا جب ہمارے عزیز کوئی اپنے گھر سے رخصت ہوں تو برداشت کے قابل نہیں ہوتی یہ خبریں، لیکن وہ صحابہ تھے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بڑی خبر کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آزمائش تھی صحابہ کی اس دن،
روایتوں میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں ایسا سناٹا تھا کہ جو جہاں تھے وہیں وہ جامد ساکت ہو گئے، کوئی ہلتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہلاتے تھے تو وہ ہل نہیں رہے تھے، ایک ہی طرف دیکھتے ہوئے خاموش، جیسے لگتا تھا کہ اچانک دنیا تھم گئی ہے، اچانک ان کی نبض رک گئی ہے۔ کیونکہ صحابہ کا ہی حال تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ نے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آج ان سے رخصت ہو رہے تھے، وہ کتنی بڑی خبر تھی۔ اس خبر کے دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بےتاب تھے کہ وہ اپنے آپے میں نہ تھے، یہاں تک کہ باہر نکل کر تلوار کھینچ لی اور مدینے والوں کو کہتے تھے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے آقا کا انتقال ہوا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کوئی نہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس خبر کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ان حالات میں مدینے کی عورتیں اپنے گھروں میں سسکیاں لے کر باہر نکل آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رونق کل جہاں تھے۔ میں محسوس کرتا ہوں ہمارے گھر، ہمارے جب باپ ہوا کرتے تھے، گھر کی ہر چیز چمکیلی نظر آتی تھی، ان کی آوازوں سے ایک دھمک لگتی تھی۔ جب گھروں میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز میں برکت محسوس ہوتی ہے اور سب بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو رسول کائنات تھے، پوری کائنات کی جان تھے، تو جب وہ رخصت ہو رہے ہوں گے تو مدینے والوں پر کیا حال ہوں گے؟ بچے پوچھتے تھے اپنی ماؤں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہم میں کبھی نہیں آئیں گے؟ ان کے گھروں کی برکت، ان کے مال کی طاقت، ان کے اندر کا جذبہ، سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خبر کو جلدی وہ لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ ایسے مومنٹ پر، ایسے موقع پر اگر کسی نے امت کا بیڑا پھر سے سنبھالا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ نے اور بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ محسوس کر لیا کہ دین لے کر کے آئے تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ چلے گئے تو شاید دین بھی ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، کہا اے لوگوں، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بتاؤ تم میں سے کون کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں، ان کی تعظیم کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا سن لیں سب توجہ کے ساتھ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے، وہ آئے اور انہوں نے اپنا فریضہ پورا کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ بھی سن لیں، اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی عبادت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ خود فرماتا ہے اگر وہ انتقال فرما گئے یا شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اگر پھر بھی گیا تو اللہ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کیا نقصان کرے گا، وہ خود اس نے اپنا نقصان کیا۔ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ دین اگر کوئی چھوڑ کر کے گیا تو اسلام پہ کچھ فرق نہیں آنے والا ہے، بلکہ اس نے خود اپنا خاتمہ برا کیا، اپنا خراب کیا، اپنی آخرت خراب کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت تلاوت کی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم کو تو ایسا لگا کہ یہ آیت تو ہم پہلے بھی پڑھتے تھے مگر کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ بعض نے کہا کیا قرآن میں یہ آیت پہلے سے ہے؟ اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو تلاوت کر کے پھر سے ان کو ایک نئی زندگی عطا کی اور پھر اسلام چلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس رحلت کو صحابہ اکرام نے برداشت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو
اس سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گئے ہوں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں رکھا ہو، دفن کیا ہو۔ یہ لمحات ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے تھے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی چیز کو برداشت کر لیا تو امت مصطفیٰ کے لیے درس ہے، اے مسلمانوں، بڑی سی بڑی تمہارے لیے آفتیں آئیں، تمہارے قدم نہیں ڈگمگانا چاہیے، تم اسلام پر ہمیشہ قائم رہو۔ چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور تمہیں اسلام پر قائم رہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں وہ دنیا سے پردہ تو فرما گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ اپنی روحانیت کے ساتھ ہمیشہ اپنی امت کے درمیان موجود رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اپنی امت کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میری امت کے اعمال فرشتے ہر جمعرات کو میرے پاس پیش کرتے ہیں، ہر ایک کے، تمہارے سب کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کے اعمال دیکھتا ہوں، اگر اچھے ہوں تو مولا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اگر برے میرے پاس پہنچتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، وہ اپنی روحانیت کے ساتھ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ سورہ نساء جو آج ہم نے شروع کیا ہے، اس کی دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے نام سے پوری سورہ آئی ہے، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، عربی میں نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو یہ تو بڑی بات ہے کہ عورتوں کے لیے سورہ آ گیا، مردوں کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، رجال نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، عورتوں کے نام سے آیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کے چلیں کہ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ صنف نازک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں یہ ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا فتنہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر عورت سنور جائے تو اسی کی گود میں ولی اولیاء کاملین بھی ہیں، اور انبیاء کرام بھی ماں کی گود سے ہی آئے۔ تو یہاں عورتوں کے نام سے یہ جو سورہ آیا ہے، اس میں شادی کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور عورتوں کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں، اور میراث کے بھی احکام اس سورے میں آئے ہیں۔ میراث کہتے ہیں وراثت کے معاملات، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کس کو کتنا دیا جائے، یہ پورا کا پورا تفصیلی بیان اس میں آیا ہے۔ ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فقیر ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ نکاح کو عیب نہ سمجھیں یا بھاری نہ سمجھیں، بوجھل نہ سمجھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نکاح یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی سٹینڈ ہونا ہے، ابھی سیٹل ہونا ہے، گھر بنانا ہے، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اس کے بعد جل کر کے نکاح کرنا ہے۔ تم اگر انہی تمام معاملات میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کبھی سیٹل ہونے والا وقت آئے گا ہی نہیں۔ سٹینڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا لنگڑے ہیں آپ؟ پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ سب کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حرام چیزوں میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ سادگی کے نکاح کو قبول کر لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایسے نکاح کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں کہ بہت سارے لوازمات نہیں، بہت سارے خواہشات نہیں، بلکہ سادگی میں ان کا نکاح کیا، اور انہی نکاحوں کی برکتوں سے ہم نے دیکھا کہ ان کی نسلوں میں ایک سے ایک بڑے فقیہ اور محدث پیدا ہوئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں یہ بتا دوں کہ تم نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔
لوگ زنا کرنے کو مشکل سمجھیں، لیکن آج الٹ گیا ہے کہ لوگ زنا کو آسان کر چکے ہیں اور نکاح کو بہت مشکل کر چکے ہیں۔ نکاح کے لیے اتنے لوازمات ہیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہال بک نہیں ہوگا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جب تک اتنا جہیز تیار نہیں ہوگا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔